اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے تالے کھول دے اپنے ذکر کے ذریعے سے. ونشر علینا رحمتک، اور اللہ ہم پر اپنی رحمت نچھاور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے کام بنا دے. موضوع آپ کے علم میں ہے. بات انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج ایک عورت ہونے کے ناطے کریں گے. ہم سورہ فاتحہ نمازوں میں پڑھتے ہیں اور ہم ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو درست راستے کی، صحیح سیدھے راستے کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے. اب یہ درست راستہ، صحیح راستہ کیا ہے؟ جیسے دیکھیں کہ ہم کہیں سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں تو پھر کہیں بعض دفعہ سڑک آگے جا کے فوک کر رہی ہوتی ہے، بائفوکیٹ کر رہی ہوتی ہے. اب سمجھ نہیں آتا کہ میں رائٹ جاؤں لیفٹ جاؤں. بعض دفعہ راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے، چوراہے آتے ہیں زندگی میں، راؤنڈ اباؤٹس آتے ہیں کہ اب مجھے کہاں جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ دنیا ایک سفر ہے اور میں اس میں چاہتی ہوں کہ میں بہترین طریقے سے اپنے سفر کو طے کر کے اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں. تو اللہ تو مجھ کو ہدایت دے دے. انسانوں کے سامنے مسائل تو بہت سارے رہے ہیں جس سے انسان نمٹتا رہا ہے. تو ایک مسئلہ بہت بڑا انسانوں کے سامنے جو رہا وہ عورت اور مرد کا آپس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور عورت کا مقام، کہ عورت سے کیا توقع ہے. دیکھیں کوئی چیز بھی ایکسٹرا فالتو تو نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا، ایک عورت ہونے کے ناطے کہ ہمیں کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیوں بنایا، میرا کیا کام ہے، تو آنا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کہ تو مجھ کو وہ راستہ دکھا دے، تو مجھے بتا دے کہ میرا کیا مقصد ہے زندگی کے اندر، میں کس لیے پیدا کی گئی ہوں. تو اگر تھوڑا سا ہم وقت میں پیچھے کی طرف سفر کریں، ہم ذرا سفر کریں، تاریخ میں پیچھے کی طرف جائیں، اور ہم سفر کرتے کرتے اگر ہزاروں سال پہلے جاتے ہیں، کتنا پیچھے جائیں ہم گریس میں پہنچ جاتے ہیں. یونانی تہذیب قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے. اس کے بعد پھر رومن سویلائزیشن آئی. تو وہاں پہ دیکھیں کہ عورت کا کیا مقام تھا. پھر ہوتے ہوتے اگر ہم آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ ہندوؤں کے ہاں، ہندوستان آپ کو پتہ ہے بڑی قدیم تہذیب ہے ہندوستان کی. عرب کی تہذیب بہت قدیم تہذیب ہے. تو اگر ان سب کو ہم لمپ اپ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر عورت کا مقام دیکھا جائے تو عورت کو تو عرب میں تو زندگی کی بھی اجازت نہیں تھی، یہ بھی حق نہیں تھا کہ وہ زندہ رہ سکے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ قیامت کے دن زندہ گاڑی لڑکی سے پوچھے گا کہ اے معصوم جان یہ بتا کہ تجھے کس جرم میں قتل کر دیا گیا تھا. اچھا جہاں تک یونان کا، گریس کا یا روم کا یا انڈیا وغیرہ کا تعلق ہے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو دنیا کے اندر تھا، جو ایک سسٹم چل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ عورت کو لگتا تھا کہ جیسے خالی ایک مرد کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یا یہ ہے کہ وہ مرد کا دل لبھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، یا مرد کی نسل آگے چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس سے زیادہ اور کوئی مقصد اس کا لگتا تھا کہ ہے نہیں اس کے وجود کا. اور بلکہ یہاں تک بھی آپ دیکھیں کہ عورت کو ایسا بنا دیا گیا تھا، ہم خالی ماضی کی بات کر رہے ہیں اور آپ ماضی سے سبق سیکھ کے آپ حال کے بارے میں بھی بہت کچھ سوچ سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. ایسا بنا دیا گیا تھا کہ عورت اپنے خاندان کے مردوں کا سمجھے ایک طرح کا شوکیس ہوتی تھی، ان کی دولت کا. اس عورت کا زیور، اس عورت کا لباس، اس عورت کے پاس جو کنیزیں اور غلام وغیرہ ہوتے تھے وہ کیا دکھا رہے ہوتے تھے؟ اس کے یا تو والد کا سٹیٹس کہ والد کے پاس کتنا پیسہ ہے، یا اس کے شوہر کا سٹیٹس. اور اس کی ساری ویلیو لگتا تھا خالی اس کی خوبصورتی ہے، کہ اگر عورت خوبصورت نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ احساس اس کو اتنا زیادہ دلایا گیا کہ عورت نے اپنے آپ کو بس ایک سجانے کی اور سنوارنے کی چیز سمجھ کے رکھ لیا. اس کا یہ خیال تھا کہ بس میرا کام ہے زینت کرنا، میرا کام ہے خوبصورت لگنا، اور اگر میں خوبصورت نہیں لگ رہی، میں کسی مرد کی نظر میں جچ نہیں رہی، تو میرا وجود بیکار ہے، کوئی مقصد نہیں ہے میری زندگی کا. اور یہ احساس ایسے اس کو دلایا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو پوری طرح ڈبا دیا ہار سنگھار کرنے میں، اپنے آپ کو سجانے میں. اسی میں وقت گزرنے لگ گیا، اور اسی میں بے دکھاوا ہونے لگ گیا، اور اسی میں آپس میں کمپٹیشن ہونے لگ گیا. اور یہ آج آپ خود بھی اگر چاہیں تو ہم تو ماضی کی بات کر رہے ہیں،
تو ماضی کیا ہے وہ، یعنی کہ آج کا جو ٹائم ہے جو ہم بیٹھے ہیں یہ بھی انشاءاللہ تعالی مستقبل کا ماضی بن جائے گا. تو آپ خود دیکھ لیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. ہم شادیوں میں کہیں جاتے ہیں, شادیوں سے ہو کے واپس آتے ہیں, تو ذرا بتائیے کہ مرد کیا ڈسکشن کرتے ہیں اور خواتین کیا ڈسکشن کرتی ہیں. مرد بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, خواتین عام طور پہ کیا ڈسکشن کرتی ہیں؟ جی کیا ڈسکشنز ہوتے ہیں بتائیں نا. آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں کہتی ہیں, جیسے شادیوں سے آ کے خاموش آ کے بیٹھ جاتی ہیں. دلہن کے بارے میں, دلہن کیسی لگ رہی تھی, دلہن کی امی کیسی لگ رہی تھی, کس نے کیا پہنا تھا, کس پہ کون سا رنگ اچھا لگ رہا تھا, وہ گلابی رنگ پہن کے کتنی پیاری لگ رہی تھی, یا وہ لال رنگ پہن کے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی, چڑیل لگ رہی تھی. یہ ساری باتیں, میک اپ اس کا اچھا نہیں تھا, اوور میڈ اپ تھیں, انڈر میڈ اپ تھیں, وہی ڈریس دوبارہ پہن لیا تھا انہوں نے, 4 دفعہ پہلے بھی شادی میں پہن چکی ہیں. یہ سب مجھے بتائیں, اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا میں اور آپ, ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ امیجن کریں کہ اگر ہم گھر آئیں اور آپ کا بیٹا اور آپ کے شوہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ بیٹا کہتا ہے اپنے ابو سے کہ ابو آپ نے فلاں انکل کو دیکھا تھا, براؤن سوٹ میں کتنے پیارے لگ رہے تھے, آپ نے دیکھا وہ ٹائی کتنی سوٹ کر رہی تھی ان کے اوپر. اور ابو کہہ رہے ہیں ہاں لیکن پتہ ہے کتنا ٹائٹ کوٹ پہنا ہوا تھا انہوں نے, بہت ویٹ پٹ آن کر لیا انہوں نے. ہم تو حیران ہو جائیں گے, ہم کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. لیکن یہ احساس دلا کہ اسی میں دکھاوا, اسی میں مقابلہ بازی اس کے وجود کا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک مقصد جو ہے وہ بس یہی ہے کہ وہ سجے اور سنورے, اور اسی میں وہ مشغول ہو کے رہ گئی تھی. اب یہ سلسلہ چلتا رہا اور عرب میں جیسے ہم نے بات کی وہاں تو زندگی کا حق بھی نہیں تھا. اور ان تمام کلچرز میں آپ دیکھیں کہ عورت مرد کی ملکیت سمجھی جاتی تھی, پوزیشن, لٹرلی کہ وہ مرد کی پوزیشن ہے, اس کی اپنا کوئی تشخص نہیں تھا. ابھی تک بھی اس کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں تھی, آج سے 80 سال پہلے تک بھی. اس سے پہلے کا زمانہ آپ دیکھیں, اس کو ماڈرن ایرا کہتے ہیں. ہم یہ پری ماڈرن ایرا کی بات نہیں کر رہے کہ اینشنٹ روم اور اینشنٹ گریس کی ہم باتیں کریں, ہم آج کل کی بات کر رہے ہیں. اس کو پراپرٹی رکھنے کی اجازت نہیں تھی, یہ انہوں نے مقام بنایا ہوا تھا. اب اس ماحول میں اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا کہ اپنی آخری کتاب نازل فرمائے اور اپنے آخری رسول, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے. تو ہم تو شرک ہی کا زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ دنیا میں شرک کتنا تھا. تو شرک ایک اکیلا اندھیرا نہیں تھا, ظلم بہت زیادہ تھا, عدل نہیں مل رہا تھا. تو سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ امرت ان اعدل بینکم, کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں, عدل کروں. اور عدل بتائیے کیسے ہوتا ہے, جسٹس کیسے ہوتا ہے؟ ایک لائن میں کوئی بتائے گا آپ میں سے مجھ کو جسٹس کیسے کیا جاتا ہے, عدل کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلیں عدل کو رہنے دیں, اس کو اپوزٹ دیکھتے ہیں, ظلم کیا ہوتا ہے مجھ کو یہ بتائیے. انصاف کا نام تو آپ نے وہی بات الٹ دی. ہم مظلوم کس کو کہیں گے؟ حق نہ ملنا, حقدار کو حق نہ ملنا. اس کا انسان کے اندر کتنا غصہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا ایک حق ہے اور اس کو حق نہیں دیا جا رہا. تو اسلام آیا لوگوں کو ان کا حق دلانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اگر عرب معاشرے کو تھوڑا سا آپ اسٹڈی کریں تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ عرب دین کے معاملے میں بہت لبرل تھے. ان کا کوئی پرابلم نہیں تھا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا اور میں تمہارے بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاؤں گا. وہ تو پہلے بھی نہیں کھا رہے تھے, 40 سال آپ نے زندگی گزاری تھی عربوں کے درمیان, تو کوئی ایشو نہیں تھا عربs کو. وہ تم اس خدا کی نہیں اس خدا کی پرستش کر لو, تم کو یہ بت اچھا نہیں لگتا اس بت کی پرستش کر لو, they were fine, کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو کیا دشمنی پیدا ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو, جب آپ نے کھڑے ہو کے 2 باتیں ارشاد فرمائیں, خلاصہ یعنی دین کا. نمبر 1 کہ تم شرک نہیں کر, میں تو شرک نہیں کرتا, تم بھی نہیں کرو, یہ بات. نمبر 2 کہ تم ظلم نہیں کرو, تم عورت کو عورت کا حق دے دو, تم مردوں کو مردوں کا حق دے دو, تم غلاموں کو غلاموں کا حق دے دو. اس پہ سارا فساد اور سارا فتنہ کھڑا ہوا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ عورتوں کو ان کے حقوق نہ دلواتے, عورت کو آپ اس کا رائٹ نہ دلواتے. ایک عربی زبان کی کہاوت ہے کہ ما اکرم النساء الا کریم, کہ عورت کی عزت وہی کرتا ہے جو خود بہت باعزت ہوتا ہے.
خود کریم ہوتا ہے. وما اہانہن الا لئیم، اور عورت کی بے عزتی وہی کرتا ہے جو خود بہت زیادہ گھٹیا ہوتا ہے. تو پھر اسلام نے آ کے تو دنیا ہی بدل دی. مردوں کی عزت کا معیار پہلے ان کی شجاعت ہوا کرتی تھی، پھر ان کا علم ہوا کرتا تھا، وہ سب اپنی جگہ خوبیاں ہیں. ایک اور اللہ کے رسول نے آ کر ایک اور معیار کا اضافہ کر دیا کہ کون سا مرد واقعی قابل عزت ہے، وہ مرد جو کہ عورت کی عزت کرتا ہو. اور خود آپ نے یہ بات فرمائی کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، بہترین سلوک کرنے والا ہوں. اور آپ نے خود رول ماڈل بنا کے دکھایا، اپنے آپ کو پیش کیا کہ عورت کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، عورت کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. اب جب ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں، عدل کیسے ہوگا؟ حقوق ملیں گے، رائٹس ملیں گے. جب رائٹس ہوں گے تو کیا اس رسپانسبلٹیز ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ جب رائٹس ہوں گے تو رسپانسبلٹیز بھی ہوں گے، حقوق ہوں گے تو فرائض بھی ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو حقوق دلوائے. اور آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، پورا قرآن کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ عورت سے یہ کہا گیا ہو کہ جاؤ تم جا کے مردوں سے اپنا رائٹ مانگو، تم جاؤ مردوں سے جا کے تم مہر مانگو، تم جا کے اپنی وراثت مانگو. کہیں نہیں مانگنے والا بنایا. کون احساس دلا رہا ہے مردوں کو؟ اللہ خود آن بہاف آف ویمن. آپ امیجن کریں کہ آپ اپنا کوئی حق چاہ رہی ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پریزیڈنٹ آف امریکہ آ کر کہتا ہے کہ بی بی آپ رہنے دیں، میں آپ کے بہاف پر بات کرتا ہوں. آپ کو کیسا احساس ہوگا؟ کتنے آنر کا آپ کو احساس ہوگا کہ مجھ کو تو ہاتھ پھیلانے والا، حق مانگنے والا نہیں بنایا، بلکہ میرے بہاف پر کوئی اور یہ تقاضے کر رہا ہے اور ان کو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو کہ آتوہن اجورہن بالمعروف، عورتوں کو ان کے مہر بہترین طریقے سے دے دو. عاشروہن بالمعروف، تم عورتوں کے ساتھ بہترین طریقے سے معاشرت کرو. تو یہ اللہ نے خود حقوق دلوائے ہیں، تو ساتھ ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اچھا، چاہے حقوق کی بات ہو یا فرائض کی بات ہو، چاہے رائٹس کی بات ہو چاہے رسپانسبلٹیز کی بات ہو، ہم کسی کی بھی بات کریں. مثال کے طور پہ اگر ہم رائٹس کی بات کریں، سب سے پہلے تو اسلام نے آ کے عورت کو حق دیا رائٹ ٹو لیو، کہ وہ ایک انڈیویجول ہے، اس کو زندگی کا حق حاصل ہے. عرب کا تو آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ تو بیٹیوں کو دفنانا ان کے ہاں رسم تھی، اور رسموں کے بارے میں آپ دیکھ لیں کتنی بھی ظالمانہ، کتنی بھی نامعقول کیوں نہ ہو، چونکہ رسم ہے تو ہم سب مجبور ہو جاتے ہیں رسموں کے آگے. اپنے معاشرے کا خود حال ہمارے سامنے ہے، ہم کسی کو کیا کہیں. اور جو اینشنٹ گریس اور اینشنٹ روم وغیرہ کا بھی ہے، اس میں جیسے بھی آپ کو بتایا کہ عورت پوزیشن ہوا کرتی تھی، یا باپ کی یا شوہر کی. اگر وہ چاہتا تو جان سے مار ڈالتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جیسے میری گائے ہے یا میری بکری ہے، میں ذبح کر دیتی ہوں تو کون سی گورنمنٹ آ کے میرا گلا پکڑے گی کہ تم نے یہ کیا کام کیا؟ تو گائے بکریوں کی طرح ان کی حیثیت تھی. تو اسلام نے آ کے عورت کو زندگی کا حق دلوایا. اسلام نے اس کو حق دیا کہ وہ شادی میں اس کی مرضی پوچھی جائے گی. یہ پرائمری ایک کنڈیشن ہے نکاح کی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہوں گے. اسلام نے آ کے حق دلوایا کہ وہ وراثت پائے گی اپنے رشتہ داروں سے. پہلے تو وہ خود وراثت میں بٹا کرتی تھی، اور قرآن کے اندر سورہ نساء میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھی بات نہیں ہے انترس النکاح کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو. تو عورت وراثت میں بٹتی نہیں تھی پھر، بلکہ عورت کو وراثت ملا کرتی تھی. اب جب یہ رائٹس عورت کو ملے، اس کے لیے مجھے بتائیں کہ اگر میرے پاس کوئی رائٹس ہیں تو مجھے کس چیز کی ضرورت پڑے گی اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے؟ علم کی. مجھ کو علم کی ضرورت پڑے گی کہ مجھے پتا ہو اگر میرا یہ رائٹ ہے کہ جب میرے والد میرا نکاح کر رہے تھے تو میری مرضی نہیں تھی، تو یعنی کہ نکاح ایک کانٹریکٹ تھا میرے لیے اور آپ میں سے شادی شدہ ہیں آپ سب کے لیے. یہ بتائیں، چلیں تھوڑا سا ہم ٹینجنٹ پہ جائیں، آپ میں سے کتنی میرڈ ہیں؟ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا تو آپ نے نکاح کا فارم پڑھا تھا پورا اوپر سے نیچے تک؟ کتنوں نے پڑھا تھا بتائیے؟ آپ لوگوں نے نکاح کا فارم نہیں پڑھا؟ بعد میں پڑھا آپ نے؟ جی. عورت کے پاس مہر کا حق ہے،
آپ کو پتا تھا کہ آپ کا حق ہے؟ یہ نہیں معلوم ہوتا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جب حقوق کہتے ہیں حقوق ہیں، تو حقوق کے لیے علم چاہیے. جب تک علم نہیں ہوگا اپنے حقوق کے بارے میں بات بھی کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو اتنا بڑا کانٹریکٹ سائن کر رہی ہے عورت، زندگی بھر ایک مرد کے ساتھ رہنے کا کانٹریکٹ سائن کر رہی ہے، اور آپ نے وہ پیپر کانٹریکٹ پڑھا نہیں آپ نے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو لہٰذا اچھا ہم کیا کہتے ہیں، یہ کیا بے شرمی کی باتیں، ہم کہتے ہیں ایسی بے غیرتی کی باتیں کہ لڑکی خود پڑھے گی کیا؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے خود پوچھا تھا کہ تم کو فلاں جگہ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم کو منظور ہے؟ مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے غیرت مند کوئی تھا؟ کوئی ہے تو بتائے پھر. نہیں، کوئی نہیں تھا. لیکن عورت کو اس کا حق بھی تو دینا تھا، تو آپ نے اپنے گھر سے ہی اس کا آغاز کیا. اب اگر اس کو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نکاح کا فقہ آنا چاہیے عورت کو، کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بیوی کی حیثیت سے میری کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا کیا میری ذمہ داریاں ہوں گی، ایک بیوی ہونے کی ناطے میرے کیا کیا حقوق ہوں گے، یہ پتا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ 100% ہونا چاہیے. پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ اون کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے اور اللہ نے حق دیا ہے، کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کا اپنا پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری اس پہ نہیں ڈالی کہ تم ایک پیسہ بھی اپنا خرچ کرو. تو پیسہ ہے نا اس کے پاس، تو اس کے پاس کس کس چیز کا فقہ ہونا چاہیے بتائیے؟ زیور ہے آپ کے پاس الحمدللہ. نمبر 1 زکوٰۃ کے بارے میں. نمبر 2 اگر وہ بزنس کرنا چاہتی ہے، ظاہر ہے صحابیات بھی بزنس کیا کرتی تھیں، بزنس کریں گے تو پروفٹ ہوگا. ایسا کون سا بزنس ہوتا ہے جس میں پروفٹ ہی نہ ہو؟ تو اس کو اور کس کا علم ہونا چاہیے اگر بزنس کرنا چاہتی ہے؟ if she wants to become a business woman، کس کا پتا ہونا چاہیے؟ جی ٹریڈ کا پتا ہونا چاہیے کہ سود کیا ہوتا ہے، غرر کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، میں کیا نہیں کر سکتی، مجھ کو زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہوگی ان چیزوں کے اوپر، اور جس ملک میں میں رہ رہی ہوں اس کی ٹیکس پالیسی کیا ہے، میرا انکم ٹیکس کتنا ہوگا، میں کہاں کہاں جو ہے کنسیشنز اپنے لیے لیگلی لے سکتی ہوں، اس کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ 100% ہونا چاہیے. اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرائض عائد کیے ہوئے ہیں، اللہ اس کو ایک بیٹی بنا رہا ہے، اور ہم تو سب سے پہلا رشتہ میرا آپ کا تو بیٹی ہی تھا. دنیا میں ہم کچھ اور بنے نہ بنے، ہم کسی کی بہن بنے نہ بنے، بیوی بنے نہ بنے، ماں بنے نہ بنے، بیٹی تو بننا ہی بننا ہے نا. بغیر ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا ہم میں سے جو کسی کی بیٹی نہ ہو. تو ایک بیٹی کے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور جب وہ آگے بیٹی چل کر بیوی بنتی ہے تو بیوی پر اللہ نے کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، پھر وہ جب ماں بنے گی تو کیا رسپانسبلٹیز ہیں، یہ سب پتہ چلنا چاہیے نا اس کو، یہ سب اس کو معلوم ہونا چاہیے. ہر چیز کے لیے علم کی ضرورت ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے اوپر. لیکن پھر ہم کیا کہیں، ہم دوسروں کو تو رہنے دیتے ہیں، ہم مسلمانوں نے خود کیا ظلم کیا اپنی عورتوں کے اوپر کہ ہم نے ان کو پڑھایا نہیں، عورتوں کو نہ پڑھایا نہ لکھایا، اور کبھی اور پردے کے نام پر ان کو بالکل گائے بھینسے بنا دیا. آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہم ایک ریاکشن دیکھتے ہیں ایک ماڈرن سو کالڈ ماڈرن لڑکی کی طرف سے، تو کہ وہ کوئی رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتی، اس کو اسلام اچھا نہیں لگتا. تو دیکھیے نا ہر چیز کا ایک ریاکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا کاز اینڈ افیکٹ ہے. ہم کسی خلا میں کسی ویکیوم میں نہیں رہ رہے ہیں، کچھ ہوا ہوگا جس کا کہ ریاکشن ہوا ہے. آج کل لڑکیاں کیوں کہتی ہیں کہ سسرال کی کوئی رسپانسبلٹی میرے اوپر نہیں ہے، ساس کی خدمت کرنا کوئی میری رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ یہ نیچر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں عورت کی، کوئی اگر اس وقت کسی کو کھانسی بھی ہو جائے نا، آپ چاہیں گے پانی پلا دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نرمی رکھی عورت کے اندر. لیکن جب وہ ایسی باتیں کر رہی ہے تو وی نیڈ ٹو تھنک کہ کس چیز کا اس کے اوپر رد عمل ہوا ہوا ہے. تو نہ ہم نے اپنی عورتوں کو پڑھایا، نہ ہم نے ان کو خود مختار بنایا، نہ ان کے اندر اعتماد ڈیولپ کیا. بلکہ شاید آپ نے سنے ہوں گے قصے کہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے ہاں عورتوں کو پڑھانا لکھانا اچھی بات نہیں سمجھی جاتی. پردے کے نام پر اتنا ان کو دبا دیا کہ شادی کے موقع پہ ان کی مرضی تک پوچھنی چھوڑ دی. جہاں جی چاہتا تھا، جیسے گائے کو آپ کھونٹے سے باندھ دیں، ایسے جہاں جی چاہتا تھا اپنی بیٹیوں کو کھونٹے سے باندھ دیتے تھے.
نہ اس بات کی فکر کہ وہ خوش ہیں یا وہ خوش نہیں ہیں. دیکھیں جو شخص انسان کو پسند نہیں, آپ اس کے ساتھ 10 منٹ نہیں بیٹھنا چاہتے, اور زندگی بھر کے لیے اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے ساتھ باندھ دیا جو اس کے لیے مناسب نہیں تھا, جو اس کو پسند نہیں تھا. تو ظاہر ہے پھر جو ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے, بلکہ بلیم گیم کھیلنے کے بجائے ہمیں بہت ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ اصلاح شروع کہاں سے ہوگی. تو جو بھی اصلاح ہوگی بہرحال وہ علم ہی سے ہوگی, اور سب سے زیادہ ضروری علم قرآن کا علم ہے. قرآن ہی ہم کو بتائے گا کہ میں کیسی عورت بنوں جو میں اپنے لیے دنیا میں بھی فائدے مند ہوں, دوسروں کے لیے بھی فائدے مند ہوں, اور میں اپنی آخرت بھی بنا لوں, میں جنت بھی بنا لوں. قرآن ہی سب سے بھاری بنیاد سے ہم کو ہمارا مقام بتانا شروع کرے گا. قرآن میں تقریباً 24 عورتوں کا ذکر ہے, 24 ویمن. نام لے کر تو خالی ایک ہی خاتون کا ذکر ہے, مریم علیہ السلام کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت خواتین کا جو ہے ذکر کیا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈسکشن کریں گے کس کس کیپیسٹی میں اللہ نے ذکر کیا. لیکن آپ پورا قرآن کھنگال لیں شروع سے لے کے اینڈ تک, آپ دیکھیں گی کہ خواتین کے حسن کا کہیں ذکر نہیں ملتا. نہیں, کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مریم بڑی حسین تھی یا فلاں جو ہے وہ بڑی حسین تھی. ایکچولی اسلام نے تو چاہا ہے کہ عورت کو اس پریشر سے باہر نکالے کہ وہ بننے سورنے کا جو رجحان اتنا زیادہ ہے, جس کی وہ خود ہاسٹیج بن کے رہ گئی ہے, اس سے اس کو نکالا جائے, اور ایک انٹلیکچوئل گروتھ ہے جو کہ اس کو آفر کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں ہم سے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, کہ وہ جو اینشنٹ ایج آف اگنورنس تھی, جو پچھلا جاہلیت کا زمانہ تھا, اس طرح کا بننا سورنا چھوڑ دو تم. یہ ہر وقت عورت اور آئینہ, عورت اور ہار سنگھار, عورت اور کپڑے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو بھی شادی سے واپس آ کر ہم نے ڈسکشن کیا نا کہ ہمارے موضوعات کیا ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جنرلی ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ سب سے پیاری ہستی کہاں رہتی ہے؟ آئینے کے اندر. وضو بھی کریں گے تو اپنے آپ کو ایڈمائر کرتے رہیں گے, بھائی وضو کر لیں ذرا کنسنٹریشن سے. نہیں, آئینہ دیکھنا ہماری ہابی ہے, اور اسی کے بارے میں فکر کہ اپنی جھریاں کیسے کم کر لوں, کچھ کر لیں نہیں کم ہوں گی. بتا رہی ہوں میں آپ کو, 60 سال کی عورت کبھی نہیں لگے گی 20 سال کی, نیور. تو پھر کیا بوٹاکس لگوا لیں, کیا کھال کھچوا لیں, کیا فیس لفٹ کروا لیں, کیا کریں, کیا کس طرح ینگ سے ینگ لگیں, اور اتنی ینگ لگیں کہ جب بہو لے کر آئیں تو لوگ پوچھیں کہ اچھا کیا یہ آپ کی بہن ہے, اور جب پوتے پوتیاں ہو جائیں تو لوگ پوچھیں اچھا یہ آپ کا بچہ ہے. اور یہ جو ہے یہ الٹیمیٹ کمپلیمنٹ لگتا ہے کہ آپ کتنی ینگ لگتی ہیں. تو ہمارے لیے خود ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہم کس نہج کے اوپر چل رہی ہیں, ہماری کیا پرائیورٹیز ہیں, ہمارے کیا موضوعات ہیں. آپس میں ینگ لڑکیاں کیا باتیں کرتی ہیں؟ کہ صرف لڑکوں کی باتیں کی جاتی ہیں, صرف بننے ٹھننے کی باتیں کی جاتی ہیں. خواتین کس قسم کی باتیں کرتی ہیں؟ تو جب تک ہمارے موضوع نہیں بدلیں گے, ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا. ہم اسی چیز میں قید رہیں گے جس کا بھی مرثیہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ہزاروں سال پہلے گریس میں اور روم میں اور عربیہ میں کیا ہوا کرتا تھا, اور ہندوستان میں کیا ہوا کرتا تھا. میں ایک انڈیویجول انسان ہوں, میں اپنے شوہر کی دولت کا شوکیس نہیں ہوں, میں نہ اپنے ابو کی دولت کا شوکیس ہوں. میری ایک شخصیت ہے, میری ایک انفرادیت ہے, میں ایک عورت ہوں, اور میں سر اٹھا کر کہوں گی میں عورت ہوں. کیا آپ نے ایسی باتیں سنی ہیں کہ عورت تو بڑی مظلوم ہے, بیچاری عورت؟ یہ ہم کو لگنا چاہیے کہ کسی نے ہماری بے عزتی کر دی ہے. عورت اور بیچاری, ہندی میں کہتے ہیں کہ 3 ضدیں ایسی ہیں جس کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. ایک راج ہٹ, بادشاہ جب ضد پر آ جائے, ایک بالک ہٹ ہوتی ہے جب بچہ ضد پر آ جائے, اور ایک تریا ہٹ ہوتی ہے, تریا کہتے ہیں عورت کو. ایک عورت جب ضد پر آ جائے, کوئی دنیا کی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی. تو نمبر 1 یہ مظلومیت کو اپنے اوپر سے ہٹائیں. میں کیا کر سکتی ہوں, میں بیچاری عورت نہیں, یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے جن خواتین کا ذکر کیا ہے, ہم ان کے کردار کے بارے میں, ان کے اخلاق کے بارے میں ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ عزیز مصر کی بیوی, سورہ یوسف پڑھی ہوگی آپ نے, ایک کردار وہ بھی سامنے آیا تھا. تو آپ کو ہر شیڈ ملے گا قرآن کے اندر کہ وومن ایز اے مدر, عورت ایک ماں کی حیثیت سے, عورت ایک بیٹی کی حیثیت سے, عورت ایک بیوی کی حیثیت سے, عورت ایک کنیز کی حیثیت سے, عورت ایک ملکہ کی حیثیت سے, ملکہ سبا کا ذکر ملتا ہے, عورت ایک نعوذ باللہ
ایک جو حقیقت ہے وہ ہے ایک طوائف کی حیثیت سے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان کا. یہی سارے شیڈز ہیں نا. نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اینیمل کنگڈم کا جو جانوروں کی دنیا کا ذکر کیا ہے اس میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے فیمیل کردار ہمیں بتائیں کون کون سے. چونٹی کا اور شہد کی مکھی کا. اس سے مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونٹی اور مکھی کا, شہد کی مکھی کا اور ان سب خواتین کا جو رول ہم ڈسکس کر رہے ہیں, سب میں جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کا ذکر کیا ہے, ان کی ذہانت کا ذکر کیا ہے. کہ عزیز مصر کو بھی اپنی بیوی سے کہنا پڑا تھا کہ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ, تم لوگوں کی چالیں زبردست ہوتی ہیں, اچھے اچھوں کو مات دے دیتی ہیں. یہ تو ماننا پڑا تھا اس کو. ہم ڈیفر کر سکتے ہیں کہ عزیز مصر نے جو کیا تھا, عزیز مصر کی وائف نے جو کیا تھا وہ اچھا نہیں تھا, ظاہر ہے ہم اس کو کنڈون نہیں کر رہے, لیکن وہاں پہ اس کی ذہانت کا تو آپ کو لوہا ماننا پڑے گا. تھنکنگ آن ہر فیٹ, کتنی جلدی اس نے باتیں بنائی تھیں اپنے شوہر کو دیکھ کر. تو یہ ہے دراصل کہ شخصیت کا ذکر ملے گا, ذہانت کا ذکر ملے گا, محنت کا ذکر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی کا کردار پیش کیا ہے قرآن کے اندر, اور جب بھی ہم بیٹی کے بارے میں سوچیں تو ہو نہیں سکتا کہ مریم علیہ السلام کا ہمارے ذہن میں تصور نہ آئے. کیا اللہ تعالیٰ نے ایک کردار پیش کیا ہے. کس کا دل نہیں چاہے گا کہ ہماری بیٹیاں بھی مریم علیہ السلام جیسی ہی ہوں. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کی ماں نے دعا کیا کری تھی. اور نہ صرف یہ کہ ہم کو عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول, ان کے ضمن میں ہم کو 3 خواتین کا ذکر ملتا ہے. مریم علیہ السلام یعنی 2 خواتین کا, مریم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے جو کہ ان کی ماں تھی, اور ان کی نانی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی ماں نے کیا دعا مانگی تھی جب مریم علیہ السلام خود پیدا ہو رہی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی کا روپ پیدا کیا, اور بیٹی میں آپ دیکھیں کہ جیسی ہم اپنی بیٹیاں پالیں گے ویسی ہی کل جا کے وہ بیویاں بنیں گی, ویسی ہی وہ آگے جا کے ماں بنیں گی. اور ایک بیٹیوں کی مضبوط شخصیت اسی پر بنیاد ہے سارے معاشرے کی, عورت کے اوپر. اور اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ گھر کے مرد, والد, بھائی اپنی بیٹیوں, اپنی بہنوں کو توجہ دیں اور عزت کریں. یعنی اگر گھر کے کام کرتی ہیں تو یہ نہ کہا جائے کہ بس ذمہ دارنی کی طرح جھاڑو پوچھا کرتی رہو. بعض دفعہ اگر رزلٹ اچھا نہیں آتا کہتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے تم بس برتن دھوتی رہنا زندگی بھر بیٹھ کے. تو ہم نے خود کیا کیا؟ اتنے امپورٹنٹ کاموں کو جو دنیا میں لوگ پیسے لے کے کرتے ہیں تو ان کی اتنی تعریفیں کی جاتی ہیں. بڑے بڑے شیفs آپ دیکھ لیں دنیا میں, کیا ان کی تعریفیں ہوتی ہیں. وہی عورت اگر ایک تنخواہ لیے بغیر گھر میں کام کر رہی تو اس کو گھٹیا سمجھنا چاہیے, اس کو تانا دینا چاہیے اس چیز کا. تو یہ تو پھر گھر میں خود ماں کو چاہیے, والد کو چاہیے, خود بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی عزت کریں, اپنی بہن کی عزت کریں. اور اس کی ایک اور مثال آپ کو ملے گی. بیٹی کا ایک روپ ہم نے دیکھا مریم علیہ السلام, ایک اور روپ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سورہ قصص کے اندر, کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے مصر چھوڑ کے اور مدین پہنچے تھے تو وہاں پہ ان کو 2 لڑکیاں نظر آئیں جو اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہوئی تھیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ایک طرف اٹھ کر بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد ان میں سے ایک لڑکی آئی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے ابو آپ کو بلاتے ہیں, رائٹ. اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام گھر گئے اور ان کے والد نے پھر لڑکیوں کے جو والد تھے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کری. ان لڑکیوں کی جو شخصیت ہے جو آپ کو چند آیات کے اندر ملے گی وہ آپ دیکھیں کیا شخصیت ہے. مردوں کی دنیا میں نکل کر کام کر رہی ہیں لیکن مرد نہیں بن رہی. بعض دفعہ مائیں کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو بیٹے کی طرح پالا ہے. کبھی آپ نے یہ سنا کہ کوئی ماں یہ کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بالکل بیٹیوں کی طرح پالا ہے؟ کبھی سنا آپ نے یہ؟ کبھی نہیں کہتے. تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹی کو بیٹے کی طرح پالا ہے؟ یہ کوئی عزت افزائی نہیں ہے. بیٹی کو بیٹی کی طرح پالیں, جو اللہ نے خوبیاں اس کے اندر رکھی ہیں ان کو نرچر کریں. کبھی نہ کہیں کہ میری بیٹی نہیں یہ تو میرا بیٹا ہے. نہیں, میری بیٹی الحمدللہ. اور جو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے اندر جینٹلنس رکھی ہے اور ماں باپ کی خیر خواہی رکھی ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی. تو وہ جو لڑکیاں تھیں ان کے جو باپ کے ساتھ اگر آپ ان بٹوین دا لائنز بین السطور آپ پڑھیں کہ ان کے والد کا کتنا بھروسہ تھا اپنی بیٹیوں کے اوپر. مردوں کی دنیا میں کام کر رہی ہیں لیکن مرد مار نہیں بنی, اپنی نسوانیت کمپرومائز نہیں کری انہوں نے, اور آ کر اپنے ابو کو بتا رہی ہیں کہ ابو فلاں شخص ہم کو ملا تھا. تبھی تو ابو نے کہا ہوگا نا کہ جاؤ جا کے بلا کر لاؤ.
یعنی کہ ابو نے کیا ان کے کردار پہ شک کیا, ایک چاٹا مارا بیٹی کو کہ تم کو شرم نہیں آئی غیر مرد سے بات کرتے ہوئے, یہ کہا ان کے ابو نے. اس کا مطلب اچھا وہاں ماں کا ذکر کوئی نہیں ملتا. تو کتنا ٹرسٹ تھا ان کو اپنی بیٹی کے اوپر کہ میری بیٹی ہے انشاءاللہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گی. اور پھر کہا کہ جاؤ بلا کر لاؤ تم اس کو. اور وہ کیسے آئی تھی وہ خاتون؟ ایک لفظ میں نے کہا نا کہ نہ قرآن نے حسن کا ذکر کیا ہے نہ دولت کا ذکر کیا ہے کسی عورت کے ضمن میں. اللہ نے ذکر کس کا کیا؟ شخصیت کا کیا ہے, ذہانت کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے زیورات کا ذکر ایک جگہ بس کیا ہے. اصل زیور عورت کا علم ہوتا ہے اور حیا ہوتی ہے اور اعتماد ہوتا ہے اس کا اپنی ذات کے اوپر. یہ ہے اصل عورت کا زیور. یہ تینوں چیزیں ہم کو اس خاتون کے اندر ملیں گی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئیں. اللہ نے فرمایا ہے جی, آپ میں نے کہا نا ایک جگہ, میں نے آپ سے کہا نا کہ زیورات کا ذکر صرف ایک جگہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور باقی اللہ تعالیٰ نے جنرلی جو خواتین کا ذکر کیا ہے تو پھر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں نہیں کیا. زیور کا بالکل ایک جگہ ذکر آتا ہے, یقیناً آتا ہے, لیکن اس کو پہچان نہیں بنایا عورت کی اللہ تعالیٰ نے. تو جب وہ آئیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی خوبی بیان کی ہے؟ تمشی علی استحیاء, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی. اچھا ابھی ہم نے کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کا جو انٹریکشن خواتین سے ہوا تھا, ہمیں ان کے والد کا ذکر تو ملا ہے قرآن کے اندر, ان کی والدہ کا ذکر نہیں ملا. تو یہ حیا کس نے سکھائی تھی ان کو؟ جی والدہ نے سکھائی تھی. والدہ نے کہ والد نے؟ والدہ تو تھی نہیں, والد نے سکھائی. والد نے سکھائی. جو مرد خود با حیا ہوں گے وہی اپنی بیٹیوں کو حیا سکھا سکتے ہیں. اور ہم نے حیا کو صرف خواتین سے جوڑ لیا. لگتا ہے کہ جب مرد کا کام نہیں حیا کرنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جس کو ہم کہتے ہیں نا الفا میل, ایک ہمارے کانٹ الفا میل, اور الفا میل کا تصور جو پیش کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو گھورنے والا, شرم حیا تو نام کی نہیں ہوگی, نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہوگا, یہ بہادری کے ساتھ ساری چیزیں ہم لوگوں نے کنیکٹ کر لی ہیں. صحابہ فرماتے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر کوئی دیکھا نہیں. کوئی خطرہ ہوتا تھا سب سے پہلے آپ پہنچتے تھے وہاں پر, لیکن اس کے باوجود آپ کماری لڑکیوں سے زیادہ باحیا تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جی ان کو حیا میں مشہور ہیں عثمان رضی اللہ عنہ. تو باپ با حیا ہوں گے تو اپنی بیٹیوں کو حیا سکھائیں گے. تو کتنا ٹرسٹ تھا بیٹی کے اوپر. تو یہ باپ کی تربیت نظر آ رہی ہے ہم کو. تو یہ بیٹیاں ہیں, یہ باپوں کا کام ہے, اور یہ ماں کا بھی کام ہے کہ اپنی بیٹیوں پر اعتماد کریں, ان کی شخصیت بنائیں. ہم جہیز بنانے میں لگی رہتی ہیں, شخصیت بنائیں ان کی. سب سے پہلے تو بات یہ ہے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. بعض دفعہ وہ جہیز جمع کرنے کے لیے, اس لیے کہ بڑا مہنگا کام ہے جہیز دینا, تو بعض دفعہ لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا کہ پڑھائی پہ کون خرچ کرے, چلو جہیز دے دیتے ہیں. آپ اس کو علم کا زیور دے دیجئے, چاہے ایک جھمکا بھی آپ نہ دیں اپنی بیٹی کو, اس کو حیا کا زیور دے دیجئے, اس کو اعتماد کا زیور دے دیجئے. الحمدللہ وہ سج جائے گی ہماری بیٹی. تو لہٰذا ایک بیٹی کا کردار ہے. اس کے بعد پھر سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے کردار ڈسکس کیا ہے قرآن میں ایک عورت کا, وہ بیوی کی حیثیت سے کیا ہے. انبیاء کی بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں, اور اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ بیوی کیسی ہوتی ہے اور بیوی کے حقوق کیا ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر طور پہ قرآن میں یہ باتیں بتا دیں. اور اگر آپ پورا قرآن پڑھ لیں جو اس میں رائٹس بتائے گئے ہیں, سب سے زیادہ حقوق کس کے بتائے گئے ہیں قرآن میں؟ نہ مردوں کے, نہ ماؤں کے, نہ کسی کے. سب سے زیادہ حق اللہ نے بتایا ہے قرآن میں عورت کا, اور عورت میں بھی جو روپ ہے اس کا بیوی کا. سب سے زیادہ قرآن میں بیوی کے رائٹس کے بارے میں بات کی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں پرانے زمانے میں اور مشرکانہ کلچرز کے اندر ماؤں کی عزت تو پھر بھی کر لیا کرتے تھے. ہندو بھی پاؤں چھوتے ہیں کہ نہیں چھوتے, اور مشرکین بھی ماں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. بیٹیاں بھی چلو گزارا تھیں. ایک جو حیثیت تھی عورت کی, وہ بیوی کے طور پہ بے حد مظلوم تھی. کوئی حق نہیں, کوئی عزت نہیں. ہندوؤں کیا تو کہتے ہیں نا پاؤں کی جوتی, سنا ہوگا آپ نے, وہ کہتے ہیں تو پاؤں کی جوتی ہے. اور وہ عورت جو کہ بیوی بن کر آئی, اگر تو اس نے بیٹیاں پیدا کر دیں تو قصور سارا اس کا کہ ڈیفیکٹڈ مشین ہے شاید, اور پھر بیٹوں کو مشورہ دینا کہ ایک اور شادی کر لو, یہ تو بیٹیاں پیدا کرتی رہے گی. یہ مجھے بتائیں, ایک عورت ہونے کے ناطے ایک اور عورت کے پیدا ہونے پر کون سی عورت اپسیٹ ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں, میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں. ایک عورت ہونے کے ناطے الحمدللہ اللہ نے مجھ کو ایک بیٹی دی ہے,
ایک عورت ہونے کے ناطے جب میری گود میں ایک اور بچی آ گئی تو میرا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ کہ پھینک دوں اٹھا کر، دفن کر دوں؟ ناحق پیدا ہو گئی. وہ یہ کون سی عورت یہ کرے گی؟ وہ عورت کرے گی. دو چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1، یا تو اس میں خود کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، اس عورت کی کبھی عزت کی نہیں گئی، اس کے اپنے اندر ہی کوئی ایک اس کا عزت نفس کا پہلو نہیں پایا جاتا. یا وہ عورت اتنی مظلوم ہے، اس نے اتنے ظلم اٹھائے ہیں کہ بیٹی کو دیکھ کر وہ سوچتی ہے کہ اس پہ بھی وہ سارے ظلم ہوئیں گے. اب تو یہ 2 ریزنز ہو سکتے ہیں نا، ورنہ اور کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بیوی کے حیثیت سے کیا اس کو رتبہ دلوایا، اور باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک کر کے بتایا. عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی آپ سے کچھ پوچھتی تھیں، بات کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے اے میرے صدیق کی بیٹی، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے والد کی عزت کے ساتھ مخاطب کرتے تھے. تو سسرال والوں کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر پھر کیا ہے کہ بیوی کے گھر والوں کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ بہت عزت کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے، بڑی رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محبت نہیں کری اپنی بیویوں سے، آپ نے اپنی بیویوں کی عزت کری. آپ نے ان کو پڑھایا، آپ نے ان کو نرچر کیا، آپ نے ان کو کانفیڈنس دیا کہ جو صحابہ ہمت نہیں کر سکتے تھے سوال پوچھنے کی، وہ ازواج کر لیا کرتی تھیں. تو یہ نہ سمجھے کہ بالکل کوئی ڈور میٹ تھی اس زمانے کی خواتین. نہیں، تو بالکل ڈور میٹ نہیں تھیں، لیکن مرد مار بھی نہیں تھیں. جو مقام ہے عورت کا وہاں پہ الحمدللہ وہ موجود تھیں. اور تو قرآن نے پھر ایک بیوی کو اس کی حیثیت دلوائی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کو تمہاری نسلیں چلانے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنایا ہے، اس کی عزت کرو، اس کا خیال کرو. اگر کوئی بات اس کی اچھی نہیں لگتی، قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. کیا پتا تم کو کوئی اس کی ایک بات اچھی نہیں لگتی ہو، لیکن اللہ نے اسی میں ڈھیر خیر رکھ دیا ہو تمہارے لیے. عاشروہن بالمعروف، بہترین طریقے سے تم ان کے ساتھ گزر بسر کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہم کو طریقہ بتا دیا. پھر ایک ماں کے طور پہ، وہ تو ماں کی تو حیثیت ہی کیا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آ کر کہ کس انسان کا مجھ پہ سب سے زیادہ حق ہے، 3 دفعہ آپ نے ماں کا ذکر کیا، اور 4تھی دفعہ پھر آپ نے باپ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، عورت نبی تو نہیں بنی، لیکن نبیوں کو پیدا کرنے والی تو بنی ہے. 9 مہینے اپنے پیٹ میں نبیوں کو رکھا ہے نا، اپنا دودھ پلایا ہے نا. تو یہ ماں کا پیٹ سب سے پہلا گھر، ہر نبی ہر ولی کا. اور ماں کی چھاتی پہلی غذا، اور ماں کی گود پہلا مدرسہ. تو جنہوں نے ماؤں کو، عورتوں کو جاہل رکھا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بنجر زمین ہے. بنجر زمین پہ کیا نکلے گا؟ تو لہٰذا یہ ماؤں کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ نے عزت ان کی کروائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی ڈالی. ابھی تو ہم خالی ایک حیثیت کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہم ان 3 خاص طور پہ جو ہم نے حیثیتیں دیکھیں، ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک ماں، یہ جو خاص طور پہ یہ 2 لاسٹ ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، وومن ایز اے وائف، وومن ایز اے مدر، یہ سب سے زیادہ معاشرے پہ امپیکٹ ڈالنے والے رشتے ہیں. چاہے وہ توہمات ہوں، چاہے وہ رسومات ہوں. تو ایک عورت ہونے کے ناطے مجھ پہ عبادات فرض ہیں، مجھ کو پتا ہونا چاہیے پاکی کے احکامات کیا ہیں. بعض دفعہ لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کو پاک ہونے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے ایز اے وائف، ایز اے مدر، اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے معاشرے کے اوپر. تو ایک ماں کی حیثیت سے ہمیں اپنی بیٹیوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے پاکی کے، ناپاکی کے کیا احکامات ہوتے ہیں. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ روزہ جو ہے، اگر سپوزنگ کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کب سے فرض ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا وہ چیزیں ہیں جس سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے شاید یہ سنا ہوگا، اور عورتوں کے جو ایام آتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد اگر شروع ہوئے تو کوئی بات نہیں، روزہ ہو جائے گا. سنا ہے؟ حالانکہ یہ بات جو ہے یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اگر 5 منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ پیش آ گیا تو روزہ تو نہیں ہوگا، پھر اس کی قضا رکھنی ہوگی. اور جو روزے چھوٹتے ہیں ان کی قضا کرنی ہوگی. بچے ہونے میں جو روزے چھوٹتے ہیں اس کی بھی قضا کرنی ہوگی. تو یہ ساری عبادات کا علم ہم کو ہونا چاہیے کہ میرے اپنے پاس اگر پیسہ ہے، مجھے زکوٰۃ دینی ہے، یا مجھ پہ حج کب فرض ہو گیا ہے، کتنا پیسہ ہو تو حج فرض ہو جائے گا، ان چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے. پھر جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے
توہمات کی. اگر ایک پڑھی لکھی ماں ہے اور ایک ایسی ماں ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہے, اور وہ نظر سے بچنے کے لیے کیا کرے گی؟ دو الگ الگ طرح کی ماؤں کا دو الگ الگ طرح کا ریئیکشن ہوگا. جس ماں کے پاس علم نہیں ہے وہ اپنے بچے سے نظر وغیرہ دور کرنے کے لیے مرچیں جلائے گی اور مرچوں کو وارے گی اس کے اوپر سے, یا وہ کالے دھاگے پہنا دے گی, یا وہ تعویذ لٹکا دے گی. اور جو پڑھی لکھی ماں ہے وہ یہ دیکھے گی کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی کتنی ساری دعائیں بتائی ہیں, قرآن خود اپنے آپ کو شفا کہتا ہے, تو اس پہ مجھے کیا پڑھ کے دم کرنا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کرنا ہے. اگر کوئی اور ایشو ہے تو علاج کروانا ہے. یہ سب باتیں اس کو پتا ہوں گی. پھر رسومات آپ دیکھیں, شادی بیاہ کا ہی معاملہ لے لیں, کون کرتا دھرتا ہوتا ہے اس کے اندر؟ خواتین کرتی ہیں. مرد کچھ بولنے کی کوشش کریں تو خواتین کیا کہتی ہیں؟ آپ چپ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا خاندان کیسے چلتے ہیں. وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ایک کونے میں. تو پھر اگر ہمیں کو سارا کچھ کرنا ہے تو پھر ہمیں کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ شادی کیسے کرنی چاہیے, ایک عورت کو ڈگنیٹی کے ساتھ کیسے رخصت کرنا چاہیے. اور ہوا کیا ہے کہ اس جگہ پر آ کر رسمیں اور دین سب مکس اپ ہو گیا. اب لڑکیاں, ان کے ذہن میں ایک نیچرلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے ابو سارا سامان دیں, جہیز, ٹھیک ہے نا, میرے ابو میرے سسرال والوں کو جوڑے بانٹیں, میرے ابو سارا خرچہ اٹھائیں, میرے ابو براتیں کھلائیں. اس کے باوجود میرے گھر والے جو سیکنڈ گریڈ سٹیزنز ہیں, ہم پھر بھی لڑکی والے ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم تو بیچارے لڑکی والے ہیں. دیکھا اپنی بیچارگی کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے. تو کوئی ہم سے پوچھے کہ لڑکی کو اور لڑکی والوں کو بیچارہ کس نے بنایا, تو لڑکیاں کہتی ہیں کہ اسلام نے کیا سارا ہمارے ساتھ. تو ان کا ریزنٹمنٹ تو اسلام کے خلاف آتا ہے نا, کہ اسلام نے کیا بنا دیا ہے ہم کو کہ سارا خرچہ ہمارے ابو نے اٹھایا, اس کے باوجود جو ہے ہمارے امی ابو آئیں تو اچھا نہیں لگتا, اس کے باوجود ہم جو ہے بیک فٹ پہ رہتے ہیں لڑکی والے. تو ان کے اندر تو ریزنٹمنٹ آئے گا اسلام کے خلاف. وہ سمجھتی ہیں اسلام کا حصہ ہے یہ سارا جہیز دینا. ان کو تو یہ شاید پتا بھی نہیں کہ ان کا جہیز دینے کا کوئی ان کا ذمہ نہیں ہے. وہ تو لڑکا ہے, دولہا میاں ہیں جو کہ مہر دیں گے, اور دولہا میاں ہیں جو کہ ولیمہ کھلائیں گے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن, کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو. تو ہمارے یہاں یہ کلچر اور ریلیجن کا ایک مکسچر ہو گیا, ٹاکسک مکسچر. علم کی چھلنی ہی تو الگ الگ کرے گی کہ کیا چیز کلچر ہے اور کیا اسلام ہے. اور اگر ہماری اپنی بیٹیاں اور اگر ہم اللہ رسول سے بدظن ہو جائیں گے, بدگمان ہو جائیں گے, ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جائیں گے کہ قرآن نے تو ہمیں حق نہیں دیا, تو بتائیں کہ ہماری بیٹیوں کی آخرت کا کیا ہوگا, اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا کہ کیوں نہیں ان کو بتایا گیا. تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے, ہم کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ایک اور روپ ہے عورت کا, اب تو نہیں ہے اللہ کے فضل سے, لیکن کنیز ہوا کرتی تھی. اور ہمیں کنیزوں کا کانسیپٹ کیا ملتا ہے, وہ جو 1001 نائٹس والی ہیں, کہ انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ نقاب لگایا ہوا ہے اور صرف ناچنا آتا ہے ان کو. یہ 1000 نائٹس والا کانسیپٹ ہے, یہ فیری ٹیل والا کانسیپٹ ہے. آپ مسلمانوں کی کنیزوں کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا وہ کیا ہستیاں ہوا کرتی تھیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیز تھی, بریرہ اس کا نام تھا. بریرہ کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آزاد کر دیا, کنیز تھیں آزاد ہو گئیں. اچھا, جب وہ کنیز تھیں تو ان کا نکاح ایک اور سے ہوا تھا, ان کا نام تھا مغیث رضی اللہ عنہ. بریرہ کے مالک نے نکاح کر دیا تھا. اب جب بریرہ آزاد ہو گئیں تو رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا کہ میں نہیں رہتی مغیث کے ساتھ, مجھ کو تو بس خلا چاہیے, یا ان سے کہ مجھے طلاق دے دیں. اب مغیث کو شدید محبت تھی بریرہ سے. حال ان کا یہ تھا کہ مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے وہ بریرہ کے لیے کہ بریرہ مجھ کو چھوڑ رہی ہیں. تو لوگوں کو ترس آ گیا ان کے اوپر, اتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترس آ گیا مغیث کے اوپر. تو آپ نے بریرہ سے بات کری کہ بریرہ تم نہ چھوڑو مغیث کو, اتنے تو دکھی ہیں وہ. تو بریرہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مشورہ ہے. تو کہتی میں نہیں مانتی یہ مشورہ. یہ آج تو اچھی اچھی لڑکیوں کو نہیں پتا یہ بات. ان کا تو ہم سنتے ہیں جو قبائلی ہم رسمیں سنتے ہیں کہ لڑکی کی شادی قرآن سے کر دی, یا اپنے سے 10 سال چھوٹے سے کر دی, یا کبھی کسی درخت سے کر دی اور اس کو ایک ہولی فگر بنا کر نعوذ باللہ بٹھا دیا.
تو مجھے بتائیں یہ کلچر ہے یا یہ اسلام؟ تو اس کا ذمہ دار مجھے بتائیں کون ہے پھر؟ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ تمہارے کیا رائٹس ہیں اور کیا تمہاری رسپانسبلٹیز ہیں. رسپانسبلٹیز بھی وہ بتائیں جو اللہ نے نہیں ڈالی تھیں ان کے اوپر, اور رائٹس ان کو بتائی نہیں. اور ہم ساری دنیا کو الزام دیتے ہیں کہ ویسٹ نے ہماری بیٹیوں کو بگاڑ دیا اور فلاں نے آ کے ہماری عورتوں کو باغی بنا دیا, جب ہم نے خود ہی ان کو ان کے حقوق نہیں دیے, ان کو ان کا مقام نہیں بتایا, تو پھر ہم کس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو خود فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو ہم ایجوکیٹ کریں گے. ہم نے کیوں نہیں قرآن کھولا ان کی زندگی میں؟ کوئی بات نہیں, اب تک نہیں کھولا تو اب بھی تو کھول سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم کو یہ چیزیں بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. ہم خواتین ہی یہ سب کچھ کرتی ہیں, یہ ہم ہی کہیں گی کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے. آپ کو پتا ہے کتنی برائٹ برننگز ہوتی ہیں, کتنی لڑکیاں جلا دی جاتی ہیں جہیز نہ لانے کی وجہ سے. برائٹ برننگ پہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, آپ کو پورے آرٹیکلز مل جائیں گے. ڈاوری ڈیتھس کہتے ہیں ان کو. اور ہمارا کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ہیں جہیز نہیں دیں گے تو بیٹی کی شادی نہیں ہوگی. سنا ہے آپ نے یہ؟ تو مجھے بتائیں کہ تقدیریں کس نے لکھی ہیں؟ آپ بتائیں کس نے لکھی ہیں؟ اللہ نے لکھی ہیں. کروڑوں کا جہیز لے کر لڑکیاں گئی ہیں. میں آپ کو اپنی زندگی میں سے مثالیں دے سکتی ہوں. میری اپنی جاننے والوں میں زندگی بھر خوش نہیں رہی, اور ایسی بھی ہیں کہ کوئی جہیز ان کو نہیں ملا تھا, کوئی ایک پیسہ نہیں جہیز کا ملا. میں اپنی مثال آپ کو بتا دوں جو میری امی بتاتی ہیں کہ انڈیا سے آئے تھے, آتے یہاں میرے نانا کا انتقال ہو گیا. ماشاءاللہ 4 بہنیں تھیں, میرے ماموں ایک کمانے والے تھے. انہوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کی سمپل طریقے سے. وہ جہیز افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے, سیدھی بات ہے, دے ہی نہیں سکتے تھے جہیز. تو کوئی جہیز نہیں ملا تھا میری امی کو. لیکن کبھی میرے ددیال والوں یا میرے ابو نے تانا نہیں دیا اس بات کہ تم لے کر کے آئی تھی. انہوں نے میری ماں کی قدر کری الحمدللہ. اور جو اللہ تعالیٰ نے میری امی کو دیا تو بڑے لوگ رش کرتے ہیں میری ماں کی قسمت کے اوپر کہ اللہ ایسا نصیب تو سب کا کرے. تو یہ جہیز نہیں بناتا تقدیریں, یاد رکھیں یہ اللہ بناتا ہے. اور جن کو اگر تانے سے ہم ڈرتے ہیں تو یہ بھی آپ لکھ لیں کہ جن کو تانا دینا ہوگا وہ ایک سوئی نہیں لانے پر بھی تانا دیں گے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ظرف لوگوں سے پالا پڑے ہمارا. اللہ تعالیٰ ایسے سسرال والے ہماری بیٹیوں کو دے, ایسے شوہر ہماری بیٹیوں کو دے جو بیٹی کی قدر کریں. جس نے بیٹی دے دی اس نے اپنا کلیجہ دے دیا ہوتا ہے. میری ساس ایک کہاوت کہا کرتی تھیں کہ بہو جو ہے وہ خاندان کی بنیاد ہوتی ہے. وہ کہتی تھیں بیٹی دینا آسان ہے, بہو لانا مشکل کام ہے. یہ ان کا عام کہنا تھا. کہتی کہ بہو ہی تو پورا خاندان لے کے چلے گی آگے. تو جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا. لیکن ہم خود کیوں پھر اتنا دبے چلے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکی والے اگریسو ہو جائیں. یہ ہرگز میں نعوذ باللہ اس چیز کو میں چیمپئن نہیں کر رہی. لڑکی والے لڑکے والوں کی عزت کریں اور لڑکے والے لڑکی والوں کی عزت کریں. برابر ہیں دونوں, لڑکی والے اور لڑکے والے. ہاں جب شادی کا رشتہ قائم ہو گیا تو اللہ نے کہہ دیا کہ وَلِرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اللہ نے شوہر کو 1 رتبہ دیا ہے, ماں کو تو 3 دیے ہیں. تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ باپوں نے جو ہے کوئی پروٹیسٹ شروع کر دیا سڑکوں پہ نکل کے کہ ماں کو 3 درجے فضیلت کیوں دے دی ہمارے اوپر, باپوں کے اوپر. اللہ کا نظام ہے. ان دی اینڈ نمبر 10 ہے, عورت کا بھی مرد کا بھی. اسپرچولی, مورلی, ایز اے ہیومن بینگ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں. ہم کو کمتر مخلوق نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ النساء شقائق الرجال, عورتیں مردوں کی بہنیں ہیں, بالکل برابر کی ہیں. ہماری مورل آئیڈینٹی, ریلیجس آئیڈینٹی, ہماری دینی شناخت, ہماری اخلاقی شناخت, ہماری روحانی شناخت, جسمانی, ہم بالکل الحمدللہ بالکل برابر کی. جنت کا کوئی درجہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں, عورتیں نہیں جا سکتی. یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ ہے وہاں پر. لیکن کہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 7 اور عورت کو 3, کہیں عورت کو 7 اور مرد کو 3. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا ہے نا دنیا کا, اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. الحمدللہ یہی چیز ہے الحمدللہ جو کہ آگے لے کے ہم کو چلنی ہے. معاشرے ایسے ہی بنتے ہیں, آرگنائزیشنز بھی اسی طرح سے بنتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت کی ہے الحمدللہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عزت کی ہے ایک عورت ہونے کے ناطے. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک کرنے کا کام یہ کہ ہم اس کی عزت کریں جس نے ہماری عزت کروائی ہے. اللہ کی عزت کریں, اللہ کے رسول کی عزت کریں, اس قرآن کی عزت کریں,
دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس قرآن کے نور کو ہماری زندگیوں میں پھیلا دے. ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہم 14 سال 16 سال 20 سال پڑھاتے ہیں، 1.5 سال 2 سال ان کو قرآن کے کورس میں داخلہ کروا دیں. ان کا ہر لڑکی کو قرآن کا کورس کرنا چاہیے، ہر لڑکی کو قرآن کا کورس کرنا چاہیے. قرآن نہ بایولوجی کی کتاب ہے، نہ فزکس کی کتاب ہے، نہ فیوچر پریڈکشنز کی ایز سچ کتاب ہے. ایک اگر کتاب ہے قرآن کا، ایک اگر موضوع ہے تو وہ انسان ہے. قرآن اگر کسی چیز کی کتاب ہے تو میں کہوں گی سائیکالوجی کی کتاب ہے، ہیومن سائیکالوجی. عورت سے عورت کی نفسیات کے مطابق قرآن بات کرتا ہے، مرد سے مرد کی نفسیات کے مطابق بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہماری عزت کی ہے، ہمیں چاہیے کھولیں اس کو، پڑھیں، سمجھیں کیا کہا جا رہا ہے ہم سے. کسی بادشاہ کا پیغام ہمارے نام آ جائے تو ہم تو پریشان سب کے ساتھ جا کے باتیں کریں کہ پلیز مجھے بتا دو کیا لکھا ہے اس کے اندر، کہ وہ زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ کہنا کہ مجھ کو عربی نہیں آتی، پھر اللہ سے محبت کا بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں اور پھر ہم شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ میرے حقوق کدھر ہیں. تو آپ پڑھیں تو صحیح لکھا کیا ہے اس کے اندر. تو اللہ رسول کی قرآن کی عزت کریں، اس کو وہ مقام دیں جس کا وہ حقدار ہے اپنی زندگی کے اندر. نمبر 2، خواتین ایک دوسرے کی عزت کریں. ابھی جو الحمدللہ آپ نے بات فرمائی، خواتین ایک دوسرے کی عزت کریں. مجھے بتائیں کہ لڑائیاں کس کی ہوتی ہیں، ساس بہو کی یا بہو سسر کی؟ ساس بہو. کہتے ہیں ساس گلے کی پھانس. ہم چھوٹے چھوٹے یہ گانے سنا کرتے تھے، پتہ نہیں تھا کہ ساس ہوتی کیا، اتنا پتا تھا ہے گلے کی پھانس. نند بھاوج کی لڑائیاں ہوتی ہیں یا بھاوج اور دیور کی؟ نند بھاوج کی. ہم کہتے تھے کہ نند گلی کا گند ہے. یہ پہلے یہ سارے گانے گاتے ہیں ہم، اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا سسرال والوں کا خیال کرنا جا کے. تو یہ تو ہمارے ہاں یہ لڑائیاں انہی رشتوں میں ہوتی ہیں. ساس بعض دفعہ بہو کو حق نہیں دینا چاہتی، بعض دفعہ بہو ساس کو اس کا مقام نہیں دینا چاہتی. بعض دفعہ نند لڑتی ہے بھابھی سے، بعض دفعہ بھابھی لڑتی ہے نند سے. تو جب خواتین ایک دوسرے کو ہی سپورٹ نہیں کریں گی، اور بیٹی کے ہونے پہ سب سے زیادہ ناراض ہوتی کون ہے؟ خواتین ہی خفا ہو رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ خود ماں رونا شروع کر دیتی کہ ہائے پھر سے بیٹی ہوگی. بعض دفعہ ساس، بعض دفعہ لڑکی کی ماں، بعض دفعہ لڑکے کی ماں، وہی ناراض ہو رہی ہوتی ہیں. تو خود اپنی تو عزت کریں نا پہلے. ہم مردوں سے ڈیمانڈز کرتی ہیں کہ ہماری عزت کرو، تو اب دیکھیں گڑیوں کی عزت تو کوئی نہیں کرتا. ہم کوئی پلاسٹک ڈالز نہیں ہیں. میں ایک عورت ہوں، میں خالی دنیا کی سجاوٹ کے لیے نہیں بھیجی گئی. تو اگر خواتین دوسرے سے لڑتی رہیں گی، مرد گھر آئے گا، پہلے بیوی شکایت کر رہی ہے، پھر ماں کا بھی کان بھر رہی ہے، تو ایسا مرد ان عورتوں کی عزت کرے گا آپ کے خیال میں، جو آپس میں لڑتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کی غیبت ہی کرتی رہتی ہیں. مرد بھی سن رہے ہوتے ہیں اور خواتین بھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. مرد سن رہے ہوتے ہیں فلاں کا مذاق اڑا رہی ہیں، اس کی غیبت کر رہی ہیں، اس پہ کسی پہ بہتان لگا رہی ہیں. تو یہ مجھے بتائیں یہ کوئی عزت حاصل کرنے کے طریقے ہیں کیا؟ یہ تو طریقے نہیں ہیں. تو ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. کیوں نہیں آخر ایسے ہو سکتا کہ ساس اور بہو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو حق دے دیں تو ایک دوسرے کا. اور یہ سب بھی قرآن بتائے گا ہم کو کس کی کیا جگہ ہے. سب کی پلیسمنٹ ہے اپنی اپنی جگہ. تو لہٰذا لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے کہ اگر اسلام سے دور ہٹ رہے ہیں اس کا ریزن کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ ہی مجھ کو حق نہیں دے گا؟ اللہ فرماتے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ اب اگر اللہ ظلم کرے گا میرے اوپر تو میں کہاں جاؤں بتائیں؟ میں کس کے کورٹ میں جاؤں؟ میں کس کے دربار میں جاؤں؟ میں کس سے اپیل کروں؟ تو سب سے پہلے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ آج کل ہمارا ٹرسٹ اللہ رسول سے اٹھ کیوں گیا؟ ہم اپنے حقوق کے لیے کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یا تو ایک وہ ظلم تھا کہ عورت کو گائے بھینس بنا کے گھر میں جیسے باڑے میں گائے بھینسوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ایک وہ ظلم، اور ایک یہ ظلم کہ اس کو اشتہار بنا دیا گیا. یہ دو انتہائیں ہیں نا، یہ دو ایکسٹریمز ہیں جو کہ آج ہمارے سامنے ہیں. یہ بھی ظلم ہے اور وہ بھی ظلم ہے. آج ویسٹ میں عورت بہت مظلوم ہے. اگر وہ مظلوم نہ ہوتی تو اپنے حقوق کا تقاضا نہ کر رہی ہوتی اتنا. وہ کہتی ہم کو بہت ہراس کیا جا رہا ہے، ہمیں بہت مولیسٹ کیا جا رہا ہے، آئی وانٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ. دارہ ہے اس کا کہ نعرہ نہیں ہے؟ آپ کیسز پہ کیسز پڑھ لیں. می ٹو موومنٹ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ خواتین نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کو عزت چاہیے اور مرد ہماری عزت نہیں کر رہے. تو اس میں خالی خواتین کی ایجوکیشن سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے.
اور ان کو بھی سکھانا ہے, ان کو بھی حیادار بنانا ہے. الٹی گنگا کیا ہو گئی کہ بجائے کہ اپنے بیٹوں کو حیادار بناتے, بیٹیوں کو بے حیا کر دیا. سوچا یہ ترقی ہے. اگر یہ ترقی ہوتی تو آج مغرب میں عورت اپنے حقوق کا تقاضا نہ کر رہی ہوتی. آپ دیکھیں کہ وہ ظلم جو اٹھا رہی ہے کہ اس کو بیوی بنائے بغیر ماں بنا دیا جاتا ہے. اکیلی ہی وہ بچہ پیدا کرتی ہے, اکیلی ہی وہ اس کو رات کو پالتی ہے, اکیلی وہ اس کے لیے کمانے کے لیے جاتی ہے. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. پورا گاؤں چاہیے ہوتا ہے تاکہ ایک بچے کی تربیت اور اس کی حفاظت کی جا سکے. تو یہ خاندان کا ادارہ کیسے وجود میں آئے گا؟ ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے آتا ہے. شادی کا ادارہ کارنر سٹور ہے. تو مردوں کو ان کے حقوق اور فرائض کا پتہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں, حقوق مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ دینے والی عورت ہوگی تو شوہر کو اس کا حق دے گی. وہ دینا نہیں چاہے گی تو کوئی بھی نہیں, وہ تقاضے کرتا رہے, نہیں ملے گا. اسی طرح جو عورت کے حقوق ہیں وہ مانگتی رہے, اگر شوہر نہیں دینا چاہے گا تو نہیں دے گا. تو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہمیں علم کی ہے کہ ہم علم حاصل کریں, اور دین کا علم خاص طور پہ حاصل کریں. اور دوسرے, ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں آپس میں اتفاق کی ضرورت ہے. ہم ملکوں کو دیکھتے ہیں اور ہم کو رونا آتا ہے کہ مسلمان آخر متحد کیوں نہیں ہیں. اپنے گھروں میں اتحاد پیدا کریں, درگزر کریں, حق سے بڑھ کر دے دیں, دوسروں پہ احسان کرنے والی بن جائیں. میں اور آپ انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا مجھ کو اور آپ کو. اپنے بچوں کی تربیت کریں, اور ان پیشوں میں ہمیں علم کی ضرورت ہے جو کہ عورت اختیار کرتی ہے. ایک ڈاکٹر ہے عورت, کیا اس کو علم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ یہ کر سکتی ہے کہ جو عورت آئے اور اس سے تقاضا کرے کہ میرا ابارشن کر دو, اس کا ابارشن کر دے؟ اس کو پتا ہونا چاہیے حرمت جان کیا ہے. ایک عورت ہے, وہ سرجن ہے, ہمیں اور سرجنز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے. یقیناً ہے. عورت نہیں چاہتی کہ میرا جسم کسی مرد کے آگے کھولے, لیکن ظاہر ہے مجبوری میں جانا پڑتا ہے. جان سب سے قیمتی چیز ہے. ایک عورت سرجن ہوگی, اور اگر وہ دین پڑھی ہوئی سرجن ہے, اس کو پتا ہوگا کہ میں اس عورت کی سرجری کیسے کروں گی, کہ اس کا سطر کا لحاظ رکھتے ہوئے, حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ میں کیسا معاملہ کروں گی. کیا ہمیں مفتی خواتین کی ضرورت نہیں ہے کہ خواتین ہو جو کہ فتویٰ دے سکیں؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ مردوں سے پوچھتے ہوئے جھجک رہے ہوتے ہیں, شرما رہے ہوتے ہیں کسی مرد مفتی سے پوچھتے ہوئے. تو خواتین اگر مفتی ہوں گی تو ان سے ہم بات کر سکیں گے. کیا خواتین کو ٹیچرز بننے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ وہ بچوں کو فزکس پڑھائیں, کیمسٹری پڑھائیں, بایولوجی پڑھائیں. وہ خود دین پڑھی ہوئی اگر ٹیچر ہے, وہ اس کے ذریعے سے بچوں کے اندر اللہ کی محبت ڈال دے گی, ان کی مورل ٹریننگ کر دے گی. علم سے بہتری ایک حد تک ہی آ سکتی ہے. علم کے ذریعے آپ مارس پر چلے جائیں گے, علم کے ذریعے آپ نیوکلیر ویپن بنا لیں گے, آپ کوئی ویکسین دریافت کر لیں گے, لیکن نرے علم سے خوشحالی تو آ جائے گی, خوشی نہیں آئے گی. خوشی آئے گی عدل سے. عدل آتا ہے تربیت سے. تو یہ تربیت کرنی ضروری ہے, مورل ٹریننگ. کوئی اسکولز کے اندر کوئی ایک پیریڈ ہونا چاہیے کہ جس میں بچوں کو مورالٹی پڑھائی جائے, کہ تم کو بلی نہیں کرنا ایک دوسرے کو, تمہیں رسپیکٹ کرنی ہے, کیسے تم کو بہیو کرنا ہے. یہ سب چیزیں گھٹی میں ڈال دیں انشاءاللہ, تو آج کے بچے کل کے بڑے ہوں گے. تو یہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو اس کا مقام دیا ہے. اب یہ مجھ پر اور آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی کوشش کرتی ہیں. اگر کوئی آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں تو آپ پلیز پوچھ لیجیے. عورتیں اپنا خیال کرنا چھوڑ دیں یا؟ جی, یہ آپ کا سوال ہے. ہم نے کہا کہ عورت کا پرپس خالی ڈیکوریشن نہیں ہے, وہ صرف زینت بنا کر نہیں بھیجی گئی. اس کی دوسری ایکسٹریم کیا ہوگی کہ اپنا خیال کرنا چھوڑ دے. تو یہ تو دوسری ایکسٹریم ہو جائے گی نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حدود کے اندر ہر چیز کی اجازت ہے, لیکن کمپلیکسز میں مبتلا ہو جانا ایک عورت کا, اس لیے کہ میری شکل اس سٹینڈرڈ پہ نہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ پوری نہیں اترتی, یا ایک لڑکی کا باربی ڈال سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دینا, یہ پھر عورت کے ساتھ ناانصافی ہے. یہ میرا مقصد تھا کہنے کا. السلام علیکم. مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ آپ نے کنیز کا ذکر کیا, اس کے بارے میں تھوڑی سی ایلیبوریشن ہو سکتی ہے کہ کیا حکم تھا پہلے اور اس کو کیا اوائڈ کر دیا گیا, یا کیا حیثیت تھی کنیز کے لحاظ سے, اب ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیے میں آپ کو شارٹ اور بی بی ماریا قبطیہ کا بھی کیونکہ وہ بھی کنیز کی حیثیت سے، تو وہ کیا تھی، بیوی تھی یا جو ہسٹری کے لحاظ سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے آپ نے تو بہت بڑا ہسٹری کا ایک چیپٹر کھولنے کا ایک تقاضا کیا ہے. مختصر جی بالکل ہوگا. دیکھیے اگر ایک دفعہ ہم جب قرآن کی تفسیر سے گزرتے ہیں تو یہ سارے کنفیوژنز دور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو ٹاپک آپ نے اس وقت ڈسکس کرنا چاہا ہے اس کے ساتھ جسٹس ہوگا نہیں اگر میں آپ کو 1 یا 2 منٹ میں جواب دوں. لیکن میں آپ کو جو چھوٹا جواب اس وقت دوں گی وہ یہ ہے کہ آج کل انسٹیٹیوشن آف سلیوری کہیں نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جب اسلام آیا، اسلام نے آ کر انسٹیٹیوشن آف سلیوری انٹروڈیوس نہیں کیا، وہ ایگزسٹ کر رہا تھا ہزاروں سال سے. اسلام نے غلامی کو یک مشت ابالش نہیں کیا، اسٹروک آف اے پین سے نہیں کیا. جیسے کہ امریکہ میں 1865 میں لا بنا دیا تو انہوں نے کہ سلیوری ابالش ہو گئی ہے، لیکن ان کے لا بنانے سے ابالش نہیں ہوئی تھی. وہ اسلام نے غلامی کو لکویڈیٹ کیا ہے. اسلام نے الٹیمیٹلی چاہا کہ غلام اور کنیزیں نہ ہوں، اور پھر وہ ایک پورا پروسیس ہے جو کہ انشاءاللہ تفسیر آگاہی سنیں گی آپ تو آپ کو تفسیر میں وہ مل جائے گا اللہ نے چاہا. آپ نے جو سوال پوچھے ہیں اس کے لیے ہمیں پھر ایک اور دفعہ جمع ہونا ہوگا یہاں پہ. آپ کے سارے سوال ویلڈ ہیں. آپ سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دے رہی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم قرض کا لین دین کرو تو اس میں تم گواہ بنا لو. اسی کا حوالہ آپ دے رہی ہیں. پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ جو گواہی کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، اور آپ نے کہا کہ اگر تم میں دو، یعنی کہ عورت اور مرد دونوں گواہی دے سکتے ہیں، رائٹ. اور کہا کہ 2 مرد یا تو گواہ دیں. ایک مرد کو بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بے وقوف ہے، اس لیے کہ بھولنے کی ٹینڈنسی ہر انسان میں ہے، کنفیوز. اور اگر کبھی آپ کورٹ گئی ہیں، آپ یہاں پہ کورٹ جائیں جو کراچی کا کورٹ ہے، انسان نروس ہو جاتا ہے جا کے. اس کورٹ کا ماحول جو ہے نا بڑا انسان کو اوور ویلم کر دیتا ہے. تو مردوں سے بھی کہا کہ 2 مردوں کی گواہی، اور پھر کیا کہا کہ اگر 2 مرد نہیں ملتے تو 1 عورت، 1 مرد اور 2 خواتین. اس میں کیا بتایا کہ اگر ایک، ان کا لفظ بڑا آپریٹو ہے، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. اگر ایک نہیں بھولتی تو ایک کافی ہے. کورس میں دونوں تھوڑی ساتھ گواہی دیں گی، ایک گواہی دے گی. اگلی سنی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں ہم کو یہ حکایت قصہ ملتا ہے کہ ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا گیا تو وہ خاتون کے ساتھ گئی. خاتون نے گواہی دے دی تو جج نے کہا امام شافعی کی والدہ سے کہ آپ گواہی دیں بابا کا. ان کا میں کیوں گواہی دوں، یہ تو بھولی نہیں ہے. جب یہ بھولی نہیں تو میں کیوں گواہی دوں. تو لہٰذا اور جو آج کل ہم عورتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو بہت اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہم جس ہارمونل سائیکل سے گزرتی ہیں ہر مہینے، مرد پوری زندگی میں نہیں گزرتے. اور یہ میڈیکل فیکٹس ہیں کہ ہم فیزیولوجیکلی ہم ان سے ڈفرینٹ ہیں. اور جب عورت کے اوپر یہ PMS وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے تو پھر اس کی میموری پر اثر پڑتا ہے، اس کی برین کی وائرنگ پہ اثر پڑ جاتا ہے. یہ تو میڈیکل فیکٹس ہیں، اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا. تو اگر ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ شاید اللہ نے مجھ کو میرا حق نہیں دیا، کہ میری گواہی کو فائنینشیل معاملات میں اللہ نے آدھا کر دیا، تو اول تو گواہی دینا کوئی حق نہیں ہے، سب ہیوج رسپانسبلٹی. ہم بازار بھی جاتے ہیں، کہتے چلو تم میرے ساتھ چلو، ایک میز مجھ کو اٹھانی ہے اکیلی کو، اور آپ آ جاتی ہیں، آپ کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ مل کے اٹھا دیتی ہوں. تو آئی شوڈ بی تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے جو ہے میری مدد کر دی اتنی بھاری ذمہ داری اٹھانے میں. اگر حق ہوتا اللہ حق دے دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو ایک برش سے پینٹ نہیں کر سکتے کہ عورت کی گواہی ہر جگہ آدھی ہے. ہر جگہ آدھی نہیں ہے. نسب کا معاملہ ہو یا رضاعت کا معاملہ ہو، ان میں ایک عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے، مور دین انف. اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے کسی اور کی وہاں پر. اس کو شریعہ لاء میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. اٹس اونلی ایجوکیشن دیٹ وی آر لوکنگ فار. ہمیں اپنے آپ کو خالی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ قرآن سے بھی گزر جائیں گے تو ہم بہت ایجوکیٹ ہو جائیں گے. دوسری جو مثال آپ نے ایلیمنی کی دی، تو مجھے بتائیں کیا یہ عدل ہے کہ پہلے مرد عورت کو جانور کہتے تھے، اب عورتیں مردوں کو جانور کہنے لگ جائیں؟ پہلے عورت پہ ظلم ہو رہا تھا، اب مردوں پہ ظلم شروع ہو جائے. اللہ نے کوئی ہیپی میڈیم رکھا ہے کہ نہیں؟ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اللہ نے بہت جگہ ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ بچے کی ساری رسپانسبلٹی تو اس کے باپ کے اوپر ہی رہے گی. اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے مہر دلوایا ہے، مرد کو وہ کچھ نہیں دے گی. آپ جس بیک ڈراپ میں بات کر رہی ہیں دراصل وہی ہے جو آپ نے ابھی کہا نا کہ کلچر اور ریلیجن کا بڑا ٹاکسک مکسچر ہو گیا ہے اور ہم اس کو الگ الگ نہیں کر پا رہے کسی طرح. اگر اللہ نے بیلنس اللہ نے کہا ہے نا سورۃ الحدید میں کہ ہم نے میزان اتارا، تو یہ کیا میزان ہے جب عورت کو حق نہ ملے یا مرد کو اس کا حق نہ ملے؟
تو میں اپنا حق لیتے لیتے میں کیا مرد پہ ظلم کر دوں؟ کیونکہ مرد ہے کہاں سے؟ میری کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ میرے ہی باپ ہیں، یہ میرے ہی بھائی ہیں، یہ میرا ہی بیٹا، یہ میرا ہی شوہر ہے، یہ مرد، یہ کہیں اور سے نہیں. تو ایک جو آج کل ہو گیا نا کہ عورت مردوں کو ایک دوسرے کا اپوننٹ بنا کر بٹھا دیا، آن اپوزٹ سائڈز آف دا ٹیبل. وی آر آن دا سیم سائڈ آف دا ٹیبل. ہم مل کر گاڑی چلائیں گی زندگی کی. تو اس کے لیے پھر انشاءاللہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ویسٹ کا ایشو ہے وہ سولوشن نہیں ہے. اب ہو کیا گیا، جب انہوں نے ایلیمنی کا اتنا بوجھ مردوں پہ ڈال دیا، وہ شادی نہیں کرتے، قصہ ہی ختم. کہتے ہیں بس بغیر شادی کے تم رہو میرے ساتھ، اور بغیر شادی کے بچے ہوتے جاتے ہیں. اور پس کون رہی ہے وہاں پر؟ صبح صبح آپ دیکھ لیں، ارلی ان دا مارننگ، اگر آپ کبھی امریکہ کسی ڈاؤن ٹاؤن میں رہی ہوں جا کر، سب سے پہلے جو سڑکوں پہ گاڑیاں نکلتی ہیں وہ سنگل مدرس کی ہوتی ہیں. پہلے بچوں کو ڈے کیئر میں چھوڑتی ہیں، پھر اپنی جاب پر جاتی ہیں، سوتے بچے کو ڈے کیئر میں ڈراپ کرتی ہیں، سوتے بچے کو ڈے کیئر سے لے کر آتی ہیں. ظلم دیکھیں عورت کے اوپر کتنا ہے. وہ ابھی جو ہم نے بات کی کہ بیوی بنائے بغیر اس کو ماں بنا دینا، تو ایک کھلونا بنا دیا اس کو. تو ایشوز بہت ڈیپ ہیں آپ کے. لیکن دیکھیں الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی، اور آپ کو بھی ہو رہی ہوگی، کہ دیکھیں کم از کم ایک ذہن پہ کچھ جا کے لگتا تو ہے نا. انسان کم از کم سوچنا شروع تو کرتا ہے نا کہ یہ جو سارے مسئلے ہیں ان کا سرا کیسے ہم اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے. اور ہم خواتین انشاءاللہ تعالی بہت زبردست پاور ہے، وومن پاور، بڑا پاور ہے ہمارے ہاتھوں میں. انشاءاللہ تعالی ہم بہت کچھ کر سکتی ہیں. ساری جو یہ ظالمانہ رسمیں ہم ختم کر سکتی ہیں. شگون کتنے لیے جاتے ہیں، رنگوں سے شگون لیتے ہیں، دنوں سے شگون لیتے ہیں کہ یہ دن منحوس ہے، یہ تاریخ منحوس ہے، یہ رنگ منحوس ہے، فلاں پتھر منحوس ہے. پھر روزہ ہم کو زیب نہیں دیتا اور ڈائمنڈ سبھی کو زیب دیتا ہے. تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. جی سوری، آگے. جی آپ نے جو سوال پوچھا آپ نے جواب خود بھی دیا ہے اس کا. آپ نے کہا کہ کیا اس کا تعلق فائنانس کے ساتھ ہے. یہ سب سے اس میں ریلیجن کا اتنا دخل نہیں ہے جتنا کہ پیسے کا دخل ہے. پیسے کا مسئلہ ہے. دیکھیں اگر ایک لڑکا ہے 25 26 27 28 سال کا، اور ابھی تو مشکل ہے کہ وہ پورا گھر اپنا سیٹ کر لے یا سب کچھ اپنا الگ گھر لے کے رہے، تو اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو پھر اسلام والی بات ہم لے کر آئیں گے کہ اسلام نے یہ بیوی کو حق دیا ہے کہ وہ الگ گھر میں رہے. ٹھیک ہے. اگر وہ لڑکا افورڈ نہیں کر سکتا تو ماں باپ کو پہلے معلوم تھا کہ یہ ماں باپ کے ساتھ ہی رہ رہے، تو پہلے تو وہ سب سے پہلے تو وہ لڑکی کے ساس سسر سے کہیں کہ آپ ایک پیسہ نہ ولیمے پہ خرچ کیجیے گا نہ بری پر. یہ تو ہم نہیں کہتے کبھی بھی. وہ تو ساس سے سارا لینا تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ولیمہ بھی سسر کریں گے اور بہت شاندار کریں گے، قرضہ بھی لے کے کریں گے، اور زیور بھی بہترین، بری تو بہت اعلیٰ ہونی چاہیے. بلکہ بعض دفعہ تو مہر دینے کے پیسے بھی سسر کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں یا ساس کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا شفٹ کرنا پڑے گا. تو پھر اگر یہ ہے کہ لڑکا افورڈ کر، اگر ماں باپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جوائنٹ فیملی میں رہے گا اور ہم نہیں چاہتے میری بیٹی جوائنٹ فیملی میں رہے، وہ انکار کر دیں رشتے سے، کہتے ہم نہیں کرتے یہاں پر. اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ لڑکا الگ گھر لے کے رہ سکتا ہے تو اسلام تو پسند کرتا ہے اس چیز کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسپانسبلٹی سے ایبزالو کر دیا گیا. میں آپ کو ایک رول بتا دوں، پورے قرآن کو پڑھ کے آپ کے سامنے چیز سامنے آ جائے گی کہ ایوری بڈی از ریسپانسبل فار ایوری بڈی. جب ہم سے کہا کہ تو وابن السبیل کا خیال کرو، ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، وابن السبیل، کہ تم ذی القربیٰ کا، یتیموں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا، مسافر کا تم خیال کرو. تو یہ ذی القربیٰ میں کون آتے ہیں؟ پھر کسی کے ساس ہے مثال کے طور پہ، وہ بستر پہ پڑ گئی ہیں، جا کر ان کو نہلانا ہوتا ہے، ان کے پیمپر چینج کرنے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کون سی وہ بہو ہوگی جو کہے گی آ کر اپنے میاں سے جاؤ جا کے اپنی اماں کا پیمپر تم چینج کرو، یا اپنی نن کو فون کرے گی کہ آؤ آ کر اپنی اماں کا پیمپر چینج کرو، مجھ پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اور وہ کون سی ساس ہوگی مجھے بتائیں کہ بہو بیمار پڑی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، اور وہ پلٹ کے دیکھتی نہیں کہ صبح اپنی بہو کو سوپ بنا کر دے دے، بچوں کو اپنے پاس لے آئے کہ چلو میں بوٹل بنا کے اپنے پاس سلا لیتی ہوں بچے کو. زندگیاں ایسے ہی چلتی ہیں زندگیاں. اور جو گھر ہے ہمارے، گھر کورٹس نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، گھروں میں معاملہ احسان کے ساتھ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمائی ہے یہ بات، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور ذی القربیٰ کو دینے کا. تو آپ کو صحابیات میں، صحابہ میں مثالیں ملیں گی کہ صحابیات سسرال والوں کا خیال کرتی تھیں. جی ہاں. اصل میں ہمیں لڑکوں کی ماؤں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ بہو اچھا سلوک کر رہی ہے تو شکریہ ادا کر دیں اس کا.
اس کو اپنا حق نہ سمجھیں. اور یہ بیٹوں کی ماؤں کی رسپانسبلٹی ہے. بیٹیوں کی ماؤں کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو خدمت گزار بنائیں, ان کو ہوم میکر بنائیں کہ بیٹا تم خیال کرنا, اللہ اجر دے گا تم کو اس چیز کا. اس لیے کہ ہر لڑکی اپنی بھابھی کے لیے چاہتی ہے کہ وہ میرے ماں باپ کا خیال کرے. تو دیکھیے واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, یہ چلتا رہتا ہے, پہیا ایسے ہی چلے گا. اور معاشرہ عدل پہ نہیں چلتا, معاشرہ احسان پہ چلتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں مدرس جو ہوتی ہیں وہ بچیوں کو رائٹس کو بتا دیتی ہیں, یہ تمہارا رائٹ, تمہاری رسپانسبلٹی کیا ہے. دیکھیے وہ ریئیکشن ہوا ہے نا, اور ریئیکشن اس لیے ہوا کہ پہلے صرف رسپانسبلٹیز بتائی جاتی تھیں اور کبھی حقوق بتائی نہیں جاتے تھے لڑکیوں کو. اب یہ دوسری طرف تو پینڈولم کا سوئنگ دوسری ایکسٹریم پہ چلا گیا, تو ظاہر ہے اس کو پھر بیچ میں آنے میں ٹائم لگے گا. جی آپ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اب لیکن میں آپ کو جواب اردو میں دے دوں تو تب سمجھ آ جائے گا نا. دیکھیے جہاں فائنینشیل معاملات کا تعلق ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے 2 جینڈرز بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یونی جینڈر ورلڈ بنا دیتا, سب ایک ہی ہوتے ہیں نا, نہ کوئی مرد ہوتا نہ کوئی عورت. تب بھی دنیا کا نظام, اگر ہرمافروڈائٹ جانور بھی تو ہوتے ہیں, کو نہ ان میں دونوں میل اور فیمیل دونوں آرگنز ان کے اندر ہوتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ نے ہرمافروڈائٹ نہیں بنایا, اللہ نے ہم میں 2 جینڈرز رکھے ہیں سیپریٹ, اور دونوں کی فزیک, فزیولوجی, سائیکالوجی, ان کی اسٹرینتھ سب ڈفرینٹ ہے. تبھی آپ دیکھیں ومبلڈن جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں, مردوں کے الگ ہوتے ہیں, خواتین کے الگ ہوتے ہیں. ہر سپورٹ جو ہے عورتوں کا الگ, مردوں کا الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ ہنٹر گیدرر سوسائٹیز میں مرد ہی شکار کرنے جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں فائنینشیل برڈن مردوں پہ رکھا ہے, کمائیں گے وہ. اب جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں ایک ہے پرائمری رول, ایک ہے سیکنڈری. پرائمری ذمہ داری ہر مرد کی ہے کہ وہ کمائے گا, ایکسیپشنز ول آلویز بی دیر. تو اگر کسی مرد کے اندر کوئی اور ٹیلنٹ ہے, سپوزنگ ہی وانٹس ٹو بی اے پینٹر, سپوزنگ ہی وانٹس ٹو بی اے شیف, بالکل بن سکتا ہے وہ, میں پہلے آپ کو اس اینگل سے بتا رہی ہوں. لیکن وہ کہے گا کہ میں صرف پینٹنگ کروں گا, میں کماؤں گا نہیں, تو بیوی کو رائٹ ہے کہ وہ کہے کہ نہیں آپ جا کے کما کے لائیں. پھر جو آپ کے پاس ٹائم بچے گا پھر آپ بے شک پینٹنگ کرتے رہیں بیٹھے ہوئے, لیکن کما کے لانا ہے آپ کو, گھر کا کرایہ دینا ہے, بچوں کی فی دینی ہے, دوا چاہیے مجھ کو. یہی معاملہ عورت کا ہے. پرائم ریسپانسبلٹی بٹ ناٹ دا اونلی رول کہ وہ ہوم میکر ہے. وہ اپنے گھر کی رسپانسبلٹیز کرے, اور اپنے اندر وہ ٹیلنٹ پاتی ہے. ابھی ہم نے میڈیسن کا ذکر کیا, ہم نے کہا وی نیڈ فیمیل ڈاکٹرز, وی نیڈ فیمیل ٹیچرز. ہمیں تو یہ چاہیے, ہمیں تو فقیر چاہیے کہ جو عورتیں ریلیجس ایجوکیشن میں آگے بڑھیں, تو وہ اس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. تو یہ گھر کے مردوں, گھر کے لوگوں کا کام ہے سپورٹ کریں اس عورت کو, تاکہ اس کا ٹیلنٹ نکھرے, فرسٹریشن نہ آنے پائے اس کے اندر. اور وہ کمانا چاہتی ہے تو ہمارے تو ازواج کمایا کرتی تھیں. آپ دیکھیے یہ جو سودا رضی اللہ عنہا وغیرہ, ان کے بارے میں آپ کو ملے گا, بعض اور صحابیات کے بارے میں, کہ وہ ٹیننگ کیا کرتی تھی, سکنز کی دباغت جس کو کہتے ہیں, اور پھر وہ بیچا کرتی تھیں اور پیسے آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں روکا ان کو. حضرت ختیجہ خود بزنس کیا کرتی تھی رضی اللہ عنہا. جی ہاں. ایمبیشن, دیکھیں آپ کو ایمبیشن جو ہے نا, نہ مرد اپنا ہر ایمبیشن پورا کر سکتا ہے, نہ عورت اپنا ہر ایمبیشن پورا کر سکتی ہے. ایک سمپل رول یاد رکھ لیں, نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے, آپ سے پوچھ کے تو آپ کو پیدا نہیں کیا آپ کی امی نے, نہ اپنی مرضی سے ہم دنیا سے جائیں گے. کوئی ہم سے موت کا فرشتہ پوچھے گا نہیں کہ آپ کو مرنا ہے. جب ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے, اپنی مرضی سے مرتے نہیں, ہم دنیا میں اپنی مرضی کرنے نہیں آئے ہیں. یہ یاد رکھیں, اپنی مرضی کی جگہ جنت ہے, ہم یہاں اللہ کی مرضی کرنے آئے ہیں. دس از اے پرائم ریسپانسبلٹی. ہم اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں فار آر اون بینیفٹ. اللہ کو جنت نہیں چاہیے, ہمیں جنت چاہیے, ریوارڈ بھی اللہ نے رکھا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلی آزادی نہیں دی کہ اپنا ہر ایمبیشن ہم پوری کریں گے. نہ مرد کو آزادی ہے, نہ عورت کو اس کی آزادی ہے. اللہ نے شریعہ کی باؤنڈریز لگا دی ہیں. ان باؤنڈریز کے اندر رہتے رہتے آپ اپنی پرسنالٹی, اپنے ٹیلنٹس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, شوق سے کریں. جہاں وہ باؤنڈریز ٹوٹ رہی ہیں, خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو کراس نہیں کر سکتا, میں اس کو کراس نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں خواتین کو مہر نہیں ملتا ہے نا, تو ابھی ہم تو مانگے کہ ہم کو تو مانگنے والا تو نہیں بنائے. یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دے اپنی بیوی کو, سب سے پہلے وہ مہر دے. یہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے نا, تو اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم کو. ہماری بیٹی کی شادی ہے, کہیں بیٹا سب سے پہلے مہر دینا ہے تم کو, رائٹ. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی زندگی ایسی چلے گی. دیکھیں علم کے بغیر گزارا نہیں ہے. علم کی وجہ سے کنفیوژنز دور ہوں گے, علم کی وجہ سے ہی ہم کو اپنی شناخت ہوگی, اپنی پہچان ہوگی,
اور انشاءاللہ علم ہی ہم کو آگے لے کے چلے گا. سبحانک اللہم و بحمدک